اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ ارکان اسلام کے حوالے سے ہمارا ٹاپک آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہم نے اس کو میں ڈیفائن کر رہا تھا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر اس والے سے بات آگے بڑھ رہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو بات پہنچی تھی زکوٰۃ تک۔ نماز کے حوالے سے ان ڈیٹیل بات کر چکا ہوں، زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑی باتیں میں نے کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید میں میں نے آپ تک بات پہنچائی تھی کہ جہاں پہ صلاۃ کی بات ہے وہاں ساتھ زکوٰۃ کی بات، اور یہ اتنا امپارٹنس ہے، یعنی ان کو جڑواں ارکان ڈکلیئر کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ اللہ کی قسم جو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ مقاتلہ کروں گا۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ تو بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جس کی یعنی زکوٰۃ نہیں، جو زکوٰۃ نہیں تھے اس کی کوئی صلاۃ باقی ارکان بھی نہیں، اس کی بھی گویا کہ اس کو یعنی اللہ کو ان کی ادائیگی کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کہ جو شخص یہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ وہ کانشیس نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے سالبہ کے حوالے سے بھی کافی باتیں کی آپ کے ساتھ کہ وہ حمامۃ المسجد اس کو کہا جاتا تھا۔ زکوٰۃ میں لیت و لال کی وجہ سے اس کا سٹیٹس کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو یہ زکوٰۃ جو اتنا اہم معاملہ ہے، تو یہ جو غرباء کا حق ہے، پھر ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ یہ اللہ بندے کا حق، اللہ اور بندے کا حق، یہ صلاۃ اور زکوٰۃ کی بات جب آگے دونوں کی کمبائنڈ آگے بڑھتی ہے تو اس کے جو مصارف ہیں میں نے آپ کو بتایا آگاہ کیا تھا، اس کے 8 مصارف۔ جب 8 مصارف کے اوپر آپ خرچ کریں گے تو وہاں پہ پھر میں نے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کسی دیگر یعنی کسی حکومت کو کسی طرح کے کوئی پڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنی مرضی سے کسی پروگرام کو سٹارٹ کر لے، جس طرح آج کل ہے یا اس سے پہلے تھا۔ تو گویا کہ حکومتوں کی توجہ اگر اس طرف ہو جائے تو از خود جہاں پہ دیکھیں اب فقراء ہے، مساکین ہیں، عاملین زکوٰۃ ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، پھر وہ جو ہے نا الرقاب ہیں، پھر غارمین ہیں، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل، یعنی جو 8 وعدے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو 8 مصارف جن کے نام میں نے ابھی گنوائے، تو ان پہ اگر دیکھیں نا یہ اس مال کو، اس پیسے کو خرچ کیا جائے تو پیچھے غربت یا اس طرح کی کوئی چیز رہتی ہے جس کے حوالے سے کسی حکومت کو کسی طرح کا کوئی سٹیپ لینا پڑے۔ صرف ترتیب آپ نے یعنی حکومتوں نے ترتیب بنانی، اپنی سرپرستی میں اس کی جو ہے نا اس کے نظام کا نفاذ کرنا ہے، اس طرف توجہ نہ ہو تو پھر دیکھیں نا اسی طریقے سے پھر یہ اندھیرے میں نے کہا ٹامک ٹوئیاں مارنا پڑتی ہیں۔ جس طرح حکومتوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ٹیکس کلیکٹ ہو سکے نہیں۔ یہ جب دیکھیں نا ٹیکس کی باری تو اس مرحلے پہ آتی ہے جب زکوٰۃ سے وہ مقاصد پورے نہ ہو رہے ہیں، تو اس وقت پھر وہاں پہ جو ہے نا غریب لوگوں کا یا وہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے اوپر تو یہ چیز امپوز ہوتی ہے نہیں ٹیکس کی وغیرہ، یہ تو پھر وہ لوگ کہ جو صاحب حیثیت ہیں پھر اضافی نفلی طور پہ وہ یہ کام کرتے ہیں، پھر کرنا پڑتا ہے ان کو۔ یہ ایسی بات نہیں کہ پھر یہ جان پڑائیں، وہاں پہ اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، قانونی لحاظ سے یہ پابندیاں ہیں، لیکن یہ کہ ایک ہے اللہ کی خوشنودی، دوسرے کے اندر جبر ہے، تو جبر کی طرف کوئی دیکھے نا جس کے اوپر جبر کیا ایسا کیا ہے وہ پھر مانتا بات۔ تو ہمارے مقابلے میں دیکھیں وہاں جہاں پہ زکوٰۃ کی طرف سے وہاں پہ جو ٹیکس کا نفاذ ہے، یہ سوشل ویلفیئر کے جو کام ہوتے ہیں جس کو ہم مغرب کہتے ہیں، وہاں پہ تو لوگ بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں، قانون ہی ایسا ہے۔ تو اب اگر یہ کام کریں گے اللہ کی خوشنودی اس کے ساتھ لوگ خوشی سے اس طرف لپکیں گے، بڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں، قرآن مجید میں دیکھیں نا کہ بار اس کا تاکیدی حکم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر قرآن میں آتے ہیں وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُم،
ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی اگر توبہ کریں تو اگر یہ گویا کہ زکوٰۃ نہ تو پھر ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے نا. تو اس حوالے سے یعنی بڑی تنبیہ ہے. تو یہ ہمارا آگے جو ٹاپک آئے گا مستقل ایک زکوٰۃ کے عنوان سے، باقی چیزیں وہاں پہ ہوں گی، اور اس کے فوائد و ثمرات جو ہیں یہ بھی وہاں پہ صرف آپ یعنی جنرلی موٹے موٹے اس کے جو فوائد ہیں وہ ذرا سن لیں. فوائد و ثمرات. وہ امداد باہمی، یعنی زکوٰۃ جو ہے اس سے نادار اور مفلس افراد کی امداد کی جاتی ہے، جس سے پورے معاشرے میں ہمدردی اور امداد کی باہمی فضا قائم ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ ہے نا کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے اس کو مزید کس طرح سے واضح فرمایا کہ ان اللہ افترض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، یعنی اللہ نے ان پر یعنی صاحب حیثیت صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، قائم کی ہے کہ ان کے امراء سے لی جائے اور غرباء میں تقسیم کی جائے. تو اس سے واضح یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا ایک معاشرتی اور اجتماعی پہلو ہے. نہیں دیکھیں نا، اس کا ایک مقصد یہی ہے کہ امیروں تو اس طرح گویا کہ امداد باہمی کی ایک صورت حال سامنے آتی ہے، فضا پیدا ہوتی، محبت مودت بھائی چارے کی فضا پروان چڑھتی ہے. وہ لوگ نہیں تو اگر میں اس طرف جاؤں کہ اس مقابلے میں جو لوگ یعنی دوسروں کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں، یعنی 2.5 روپے 100 روپیہ اگر ہے 2.5 روپے اسے نہ نکالیں تو ایک تو میں نے بابا جیسا وہ گیا گزرا انسان، یعنی مکھی چوس جسے کہا جاتا ہے کہ ایسے شخص کے اگر چائے کی پیالی میں مکھی پڑ جائے تو وہ بھی اس کو جو ہے نا چوسے بغیر تھوکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس حد تک. تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ پھر چمڑی جائے پر دھمڑی نہ جائے، یہ کہاوت ان کے اوپر صادق آتی ہے کہ جو اتنا بھی دوسروں کے لیے کنٹریبیوٹ نہ. اور پھر اس کا ایک اور بڑا بھیانک پہلو یہ ہے، وہ ذرا آپ اگر وہ ہسٹری کی طرف جائیں، یہ جو کیپٹلزم ہے اس کی ہسٹری کی طرف جائیں اور ساتھ سوشلزم اس کی ہسٹری کی طرف جائیں، یہ بغض ہی ہوا نا. محبت مودت اور بھائی چارے کی جب فضا نہ ہو، دوسرے کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ نہ کرے، تو اس وقت جس طرح اشتراکیت کے جو ہے نا پرچار کرنے والے اس کے حامی کھڑے ہوئے تھے، لینن اور وہ کیا کہتے ہیں دوسرا اسٹالن، اور پھر یہ کہ دوسرے اور لوگ جو ہے نا جن لوگوں نے اس کو سائنٹیفک بنیاد، فریڈرک اینجلز وغیرہ جنہوں نے اس کو سائنٹیفک بنیادیں فراہم کی، تو پھر ان کا سلوگن کیا تھا کہ انقلاب بندوق کی نالی سے برآمد ہوگا. اس لیے کہ ایک طبقے کے پاس کچھ تھا ہی، دوسرا طبقہ تعیشانہ طرز زندگی کیپٹلزم وہ جو ازم کی صورت میں یعنی اس کے جو حامی تھے سرمایہ دارانہ نظام کے، تو وہاں پہ تو جائز ناجائز سود کچھ بھی ہے انہوں نے اپنے یعنی سرمایہ کو جو ہے نا اوپر لے جانا ہوتا ہے، اس میں اخلاقیات کو کوئی عمل دخل نہیں. اس طرح کی ہزاروں آپ ان کے سامنے مسائل بیان کرتے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، کوئی انسانیت کے حوالے سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. تو چنانچہ اس زمانے کا کلچر جب اس طرح سے پروان چڑھ رہا تو دوسری طرف یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھائی ٹھیک ہے ان سے سارا کچھ چھینا جائے. ایک طرف ہم سیسک رہے ہیں، دوسری طرف یہ نہ صرف عیاشی بلکہ تعیشانہ کر رہی. تو گویا کہ امداد باہمی کی جب یہ صورتحال اس طرح سے سامنے آتی ہے، محبت مودت بھائی چارے کے جذبات جو ہیں یہ پروان چڑھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ میں نے بھی بات کی کہ گردش دولت، یعنی وہ اس کا حال پیش کرتا ہے اسلام. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، سرکولیشن آف منی جسے کہتے ہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں گراس روٹ لیول پہ دولت کا فلو وہ جو ہے نا کس طرح سے ہو، تو اس طرح ہم سکیمیں بناتے ہیں، فلاں ہو، یہ بلدیاتی نظام آ جائے، فلاں آ جائے، فلاں پروگرام شروع کیا جائے. اور بھائی ہمارے پاس یہ جو ہے فقیر ہے مسکین ہے تو زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیں. ہر گلی محلے یا ہر سیکٹر کا ایک دیکھیں نا، ہر شخص جو دیکھیں نا وہاں کا کوئی سرکردہ گلی محلے کا آپ دیکھیں نا کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہی ہے ایک فرد. پھر مساجد ہے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہر جس سیکٹر میں کوئی مسجد ہے وہاں پہ دیکھیں نا کوئی ایک ہوتا ہے مسجد کو کی کمیٹیاں بنی ہوتی ہے، وہاں کا کوئی جو ہے نا بڑا کوئی جو ہے نا اثر و رسوخ والا انسان، تو وہاں اس کو پتہ ہوتا ہے کس سیکٹر میں کتنے غریب لوگ ہیں، اور ایک جھونپڑی کا پتہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اگر وہ پورا ایک مشاورت کے بعد اگر کوئی اس طرح کی صورتحال سامنے آئے کہ لوگ جو غربا لوگ ہیں ان کی پورا وہ جس طرح ہم بجلی کا بل
ٹھیک ہے نا، بناتے ہیں دیتے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہو تو تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کا کوئی اس طرح سسٹم وہ سامنے مشاورت کے بعد لے آئیں، پھر غریبوں کو اس حوالے سے اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوئی، کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن جو ہے نا، ڈسپرسمنٹ جسے کہا جاتا ہے اس کا، جس طرح عہد رسالت میں پھر خلفائے راشدین کے عہد میں یہ ہوا ہے پریکٹیکلی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو وہاں پہ تو لینے والے نہیں ملتے تھے، تو اس حد تک یعنی کہ اس کی خیر و برکت ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی اسے یعنی گراس روٹ لیول پہ، پھر دیگر جو اخلاقی فوائد ہیں وہ اپنی جگہ، میں نے آپ کو بتایا محبت، مودت، بھائی چارہ، پھر بے روزگاری کا خاتمہ، فلاں، یہ کتنے کتنے ہیں۔ تو پھر بڑی بات یہ کہ اس کا اللہ کے ہیں اجر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک یہ ہے تو اس کے مقابلے جو دیتا نہیں ہے وہ بھی قرآن مجید اس حوالے سے بھی ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں کہتے، نفلی صدقہ تو وہ ہے یہ اضافی چیز، واجب جو ہے زکوٰۃ کی صورت میں فرض ہے وہ بھی نہیں ادا کرتے، تو پھر وہی سونا اور چاندی کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں انہیں دردناک فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اور پھر یہ ہوگا کہ وہی جو سونا چاندی ہے پھر وہی یعنی ایک دن وہ ایسا آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ جو ہے دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یعنی اللہ معاف کرے اس وقت تو یہ ہوگا نا کہ کمبل، یعنی یہ تو کمبل کو چھوڑے گا، کمبل اس کو نہیں چھوڑے گا، یہ ایسی بات کہ مرد اللہ کے نبی کا فرمان ہے گرام، اگر اس طرف آپ آئیں تو، اور کہ بھائی جن مویشیوں سے زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی تو وہی مویشی دیکھیں نا کیا وہ اس قیامت والے دن کیا کریں گے؟ اپنے سونگ تلے یعنی جو کھر ہیں اس تلے اپنے جو ہے نا مالکوں کو رونتے ہیں۔ بکریاں ہیں تو اب دیکھیں نا، کوئی گھوڑا ہے، اچھا اسی طریقے سے اونٹ ہے، آپ دیکھیں نصاب، اس نصاب تک یعنی اونٹوں میں سے کتنی زکوٰۃ ہے، پھر گائے بھیڑ بکری میں سے کتنی، یہ پورا ایک نصاب کی الگ تفصیلات ہیں، تو ان کی اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ کیا ہوگا کہ اپنے وہ پاؤں تلے، سموں تلے یعنی ان کو رونتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سم یعنی وہ جو ہوتا ہے نا وہ گائے بیل یا گھوڑا، اس کا جو کھر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ایک نیل سا چڑھا دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سم، یعنی دیکھیں نا کھر وہ تھوڑی تکلیف دہ بات ہوگی کہ اس کے اوپر اگر وہ نیل چڑھ جائے گھوڑے کا، جس طرح وہ اس سے سم وہ اس کے اوپر چڑھتا ہے، کھر کے اوپر وہ لوہے کا وہ نیل تھا گول سا یو شیپ وہ چڑھتا ہے، تو اس سے دیکھیں نا اس کے پاؤں ٹھوکر سے بچتے ہیں، یا باقی وہ جو ہے نا وہ گھستے پھٹتے نہیں اتنا، جس طرح ہم جوتا پہنتے ہیں اس طرح کا اس کے ساتھ۔ تو اب یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا سخت ہو جاتا ہے، تو اگر وہ لوہا اس کے یعنی وہ سم ہو وہ نیچے روندے تو پھر کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، اور یہ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اسی طریقے سے پھر وہ ایسا مال، وہ سونا چاندی جس کی مال نہیں، جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی ہوگی، تو پھر وہ ایک اژدہا کی شکل میں اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، جو اس کی باچھوں کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا یہ بھی یعنی جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ پانچواں رکن، آخری رکن ہے گویا ارکان، یعنی حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنے کے۔ شریعت کی زبان میں حج کی عبادت کو حج کے لیے کہا گیا، یعنی شریعت کی زبان میں حج کی عبادت کو حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان کعبۃ اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، اور مکہ مکرمہ کے آس پاس شاعر اللہ میں ان مخصوص اعمال و آداب کو بجا لاتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اعمال و آداب کی مقررہ ایام میں ادائیگی جو ہے یہ مناسک حج کہلاتی ہے۔ تو یہ حج یعنی حج ذی الحجہ 9 تاریخ سے شروع ہو کر 13 تاریخ تک ہوتا ہے۔ اس کی جو فرضیت ہے اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو صاحب ہے نا ہر عاقل بار صاحب استطاعت مسلمان پر جو ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے، ہاں اس سے زیادہ کرے وہ یہ فریضے سے عہدہ براں ہو جاتا ہے، یعنی فرض کا جو بھار ہے اس سے اتر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی چاہے نا مرتبہ چاہے لے جائے، یہ اللہ کی طرف سے پھر بھی ایک طرح کا آپ سے بیان
خاص کرم والی بات ہے۔ کرم سے مراد یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا مال و دولت سے نوازا ہوا ہے کہ تب وہ جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ سمجھ لے کہ میں ہر سال حاجی کرتا ہوں، حاجی لوگ الحاج بن جائے گا، اس سے بہتر ایک یہ بھی ہے کہ وہ آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی یعنی حج کے برابر یہ چیزیں پہنچتی ہیں، دوسروں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ فریضے کی ادائیگی کر لی، 2 مرتبہ اللہ توفیق دے، 3 مرتبہ اللہ توفیق دے، بار بار اللہ توفیق دے، لیکن ساتھ یہ کہ دوسروں کا اگر خیال رکھے بغیر کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنی طرف سے وہ کہ اس طرح یہ صورتحال جو ہے نا، یا اس طرح کا رویہ بھی اللہ کو پسند نہیں کہ آپ اس کا خیال رکھے بغیر بس ٹھیک ہے آپ اپنے طور پہ اپنی ذات کی حد تک ہیں، دوسروں کے لیے تو نہیں ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اور کے کا یہ بڑا فلسفہ ہے اس کے اندر۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، یعنی بیت اللہ کا، جس شخص کے ذمہ یعنی اس شخص کے ذمہ جس نے اس کی طرف استطاعت پائے، یعنی جانے میں راستے کوئی رکاوٹ، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، پھر اور کوئی راستے والی کوئی صحبت یا اس طرح کا کوئی، آج کل تو اللہ کا فضل ہے جہاز کے اوپر بیٹھے ہیں تو فوراً ادھر، پہلے زمانے میں ذرا مشقت والا پیدل سفر کرنا سے ہر لحاظ سے کئی چیزوں کو دیکھا جاتا تھا، اس زمانے میں قافلے بھی لوٹتے تھے، کیا کیا یعنی بہت سارے، آج تو اللہ کا شکر ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یعنی قدرت اور استطاعت رکھتے ہوئے گویا کہ جو اس طرف نہیں آتا، تو یعنی کوئی بیماری بھی نہیں، کوئی اور پرابلم بھی نہیں، تو حج نہیں کرتا، تو یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمارا ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی اس کی جو اتنی امپورٹنس ہے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اسی طریقے سے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مقبول حج ہے، یعنی الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ اللہ کے نبی فرمایا کہ جنت سے کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر حج۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور گناہ و نافرمانی کا مرتکب نہ ہوا تو وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی حج کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، ماہم بے مسلمین، وہ مسلمان ہیں۔ یعنی دیکھیں نا اس قدر یہاں سے یہ مراد نہیں کہ انہوں نے کیا دیا تو بس مسلمان، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے نا کہ بھائی قدرت ہے، حیثیت ہے، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان گرامی آپ کے سامنے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ظالم وغیرہ مثلا انڈیا لگا دیتا ہے پابندی، وہاں پہ وہ بیچارے مسلمان تو جس طرح آج کل مشکلات کا شکار ہیں، اگر ساتھ یہ پابندی حج کی بھی لگا دیں پھر وہ یعنی مجبور ہیں دھنیسہ طور پہ یا بالارادہ، ان کا وہ ایسا کوئی ہے تو نہیں ہے نا۔ تو اس طرح یعنی جو شخص جان بوجھ کے اس طرح وہ ہے کہ اس کی طرف سے حج کی طرف سے صرف نظر کرے تو وہ جو نہ ہو تو پھر یعنی اس کے لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان گرامی کی روشنی میں، اللہ کے نبی کے فرمان گرامی کی روشنی میں وہ سٹینڈ کہاں کرتا ہے۔ تو حج کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ اس مقصد اولین کے پوری دنیا کو توحید کا درس دیا جائے، اور یہ مقصد ہے کہ شرک و صفائی سے نیست و نابود کر دی جائے، کیونکہ ہر جو حاجی ہوتا ہے وہ اس کی زبان یعنی اس کی زبان کا یہ ورد ہوتا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک، یہ اس طرح کے الفاظ،
تو اسی طریقے سے تبلیغ اسلام ایک مقصد ہونا چاہیے. پھر اس سے یہ جو ہے مرکزیت، یعنی خانہ کعبہ جو ہے دینی علوم و روحانی عرفان کا مرکز ہے، یہ دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور برکات الہی کا مرکزی نقطہ ہے، جو علیہ اسلام کی مرکزیت کا نشان ہے، جس کی طرح مسلمانوں کے دل کھینچتے ہیں. یہ وہ ملی شرادہ ہے، یعنی جس میں ملت اسلامیہ کے تمام افراد بندھے ہوئے ہیں. تو ابھی جس طرح میں نے کہا کہ اس طرح حج جو ہے یہ اس کا ایک مقصد ملت اسلامیہ کی مرکزیت کو قائم رکھنا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. پھر اس کے فوائد و ثمرات جو ہیں وہ بھی یعنی کافی ہیں کہ یہ مساوات جو ہے اس کا عملی نمونہ وہ حج کی صورت میں آتا ہے. پھر اس کے معاشی فائدے بھی ہیں کہ مختلف ممالک کے حاجی مکہ میں جب جمع ہوتے ہیں تو اس سے بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملتا ہے اور عالم اسلام کے معاشی وسائل یکجا کر کے پسماندہ اسلامی ممالک کی غربت و اصلاح دور کی جاتی ہے. گویا کہ آپ دیکھیں نا یہ وہاں بہت سارے اسے تو اس کے جو مناسب ہیں حج کے وہ بھی ذرا ذہن میں رکھ رہے ہیں. موٹی موٹی باتیں، احرام یعنی وہ انسلا لباس جو حاجی دوران حج پہنتا ہے. پھر تلبیب وہ میں نے ابھی یہ وہ کلمات ذکر جو حج کے دوران دہرائے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو گویا کہ یہ تلبیب وہ یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں. پھر طواف، یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کا نام کیا ہے؟ طواف ہے. اور ہر حاجی جو ہے 7 مرتبہ، چاہے وہ عمرہ کرنے والا ہو یا حاجی ہو، تو وہ 7 مرتبہ طواف اس کو کرنا ہوتا ہے. پھر مقام ابراہیم، وہاں جو ہے نا جس مقام ابراہیم مراد وہ یعنی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ بلکہ ٹی وی کے اوپر بھی اللہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ اس نے وہاں دیکھا ہوگا. اور جو ابھی جو ہے نا ارادہ ہے دل میں اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، تو وہ ٹی وی کے اوپر تو آپ بہرحال دیکھتے ہی ہوں گے کہ وہ پتھر جو ہے حرم کعبہ میں ایک شیشے کی جالی میں بند کر دیا گیا ہے. اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. ہر حاجی کو طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ حجر اسود، وہ سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ کے ایک یعنی کونوں میں نصب ہے. اسے طواف کے چکر شمار کرنے کے لیے لگایا گیا. ہر حاجی دوران یعنی طواف اسے بوسہ دیتا ہے یا ہاتھ سے چھوتا ہے یا صرف اشارہ کرتا ہے. مگر جس کو اگر توفیق نہ ہو، رش ہو وہاں، پھر یعنی کہ دوسرے کو دھکا دے کے مار کے وہاں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. لوگوں تکڑے لوگ دوسرے کو دھکا دے کے کسی جگہ پھینک دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا آسانی، پھر بعض لوگ چمٹ جاتے ہیں. یہ بالکل عجیب حرکتیں ہیں، اس چیز کی ممانعت ہے. اگر آپ کو وہاں پہ موقع ملتا ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. موقع نہیں ملتا تو اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کے دور کھڑے ہو کے اس کے سامنے ہاتھ بلند کر کے اپنے ہاتھ کے اوپر آپ بوسہ دے دیں، گویا کہ آپ نے اس کو بوسہ دیا. یہ حکم ہے. نہیں تو ہر شخص کہتا ہے میں چمٹنا ہی ہے، تو وہاں تو پھر دیکھیں نا، یہ میں نے آپ کو بتایا جھگڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے سعی کا معنی ہے دوڑنا. اس سے مراد حاجیوں کا صفا اور مروہ کی پہاڑوں کے درمیان 7 بار دوڑنا ہے. اور یہ سعی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی بیوی حضرت ہاجرہ، ان کی یاد میں جو اپنے ننے یعنی بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے جنہوں نے پانی تلاش کرنے کی غرض سے ان پہاڑوں کے درمیان جو ہے نا وہ چکر لگائے تھے، دوڑی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو جاری فرما دیا. تو اس کے بعد ہے عرفات، وہ میدان جو مکہ سے باہر یعنی 10 میل کے فاصلے پر تقریباً واقع ہے، اور جہاں سب حاجی جمع ہو کر جو حج کا امیر ہے، امیر الحج جسے کہ اس کا خطبہ سنتے ہیں. وقوف عرفات یہ دیکھیں نا بڑا یعنی مناسک میں سب سے عام ہے. پھر اس طرح ہے یہ رمی یعنی کنکری مارنا، جمرات کنکری مارنا. میدان عرفات سے واپسی پر منا کے میدان میں 3 ٹیلوں جمرات پر سب حاجی کنکریاں مارتے ہیں.
یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یاد ہے جب انہوں نے شیطان پر کنکریاں پھینکی تھیں، جب انہیں بیٹے کی قربانی سے یعنی بہکانے کے لیے آیا تھا۔ یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ، اگر اس کو آپ پڑھیں تو وہاں پہ انسان کے آنسو جو ہے نا وہ نکلے بغیر نہیں رہ سکتے، یعنی جو جذبات ہیں نا آنسو کی صورت میں چھلک پڑتے ہیں۔ تو کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کو یہ ترتیب بتا رہے ہیں، اور ہے نا حفیظ علی مری نے بڑے خوبصورت طرح میں لکھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ ابا جان ایسا کریں اللہ کے راستے میں مجھے بالکل، میں اللہ کا حکم تھا ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل قربان کر دیں اللہ کے راستے میں، آپ ایسا کریں کہ ایسا نہ شفقت پدری غالب آ جائے، تو آپ ایسا کریں میرے چہرے کو وہ اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں اور تیزی سے چھری چلائیں، گویا کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کی محبت کے معاملے میں بیٹی کی محبت یہ ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے خواہشات نفسانی کو کہیں سے کہیں اٹھا کے پھینک دیا۔ تو اور یہ دیکھیں نا وہ گوتم بدھ نے کہا تھا کہ انسان کو نروان کیسے حاصل ہوتا ہے، کہ خواہشات نفسانی کی سرکش اونٹنی کو اطاعت الہی کی چھری سے ذبح کر دینے کا نام کیا ہے؟ نروان۔ تو اب جو انبیاء علیہ السلام ہیں تو ان کے معاملات ہی بڑے نرالے ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کا وہ بس وہ اللہ کے موقف نصرت و تائید اور یہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں وہ ہے کہ ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی والے سے خواب دیکھا، تو اس کو پھر جب ڈسکس کیا اپنے بیٹے سے، پھر اس کے بعد مطلب ہے یہ سارا معاملہ جب حضرت حاجرہ سے، تو پھر کسی طرح دونوں نے انہوں نے بھی یہی جواب دیا، شیطان نے یہ کہ بھائی حضرت حاجرہ کے پاس گیا، پھر حضرت اسماعیل کے، انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے چاند آیا کہ بیٹے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، پہلے حضرت حاجرہ نے کہا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ پھر کچھ جواب انہوں نے کہا اللہ کا حکم، انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو دیکھیں یہ ہے، یہ یعنی انبیاء علیہ السلام ان کا گھر بار، ٹھیک ہے نا، آل اولاد، ان کے معاملات آپ آگے کس طرح ہیں، کیا بات ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے بھی یہ جواب دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شیطان نے بلایا پھسلایا، تو اس مرحلے پہ انہوں نے بھی یہ جواب دیا اپنی والدہ کی طرح، کہ جب اس نے شیطان نے کہا اللہ کو، انہوں نے کہا پھر سو کیا ہزاروں اسماعیل قربان۔ تو اب یہ کہ جب یہ ایسی حرکت کی شیطان نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھے نا وہ کنکری مارے، تو یہ بہت سنت بھی آج تک۔ تو اسی طریقے سے ہے قربانی، یہ آخری ہے کہ مینا کے میدان میں تمام حاجی رمی کے بعد جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور اپنے سر منڈواتے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی یاد اور اپنی نفسانی اور روحانی قربانی کی عجیب، ابھی یہ میں نے باتیں آپ سے کی۔ تو آگے بات بڑھتی ہے جی، یہ تھا حج کے حوالے سے۔ آگے ہے وصوم رمضان، یعنی رمضان کے روزے، تو رمضان کے روزے رکھنا۔ تو روزہ جو ہے اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام ہے۔ صوم کے جو لغوی معنی ہیں یعنی کسی کام کے رکنے، اسے ترک کرنے اور چپ رہنے کے۔ روزہ انسان کو نفسانی خواہشات، کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے روکتا ہے، تو اس لیے اس کے اصطلاحی مفہوم میں لغوی معنی کی مناسبت پائی جاتی ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو باتیں میں نے اوپر کی ان سے رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو اس کی جو فرضیت و اہمیت ہے وہ بھی اس قدر ہے کہ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو۔ اس کے جو فوائد اور مقاصد ہیں وہ بھی ان گنت ہیں۔ موٹی موٹی باتیں اگر بکس کے ریفرنس کی طرف جائیں تو بات تو لمبی ہو جاتی ہے، تو صرف میں ہے موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ روزے کا کی فرضیت جو ہے، اس کا اولین مقصد کیا ہے؟ اتباع رسول، نبی کریم سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعدار۔ آپ نے جس طرح نزول قرآن سے قبل ایک ماہ تک غار حرا میں کھانے پینے سے پرہیز کیا،
اسی طرح امت مسلمہ کو بھی اس یادگار کو منانے کا حکم ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور رکھ کر ملکوتی زندگی بس اور سنت رسول پر کاربند ہو انسان۔ یہ ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر ہے یہ شکر گزاری اور یہ تقوی وغیرہ جو ہے نا، یہ کہ روزہ صرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج اتباع کا مظہر ہی نہیں بلکہ مسلمانوں پر اس عظیم الشان کے احسان کے بدلے میں شکری کے طور پر فرض ہے وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کر کے کیا، جس نے ان کو یعنی انسان کو ذلت اور پستی سے نکال کر کمال کی بلندیوں تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، تو گویا کہ یہ بھی ہے۔ تو اسی لیے مسلمان جو ہے نا یہ رمضان کے مہینے کی راتوں میں اس پوری کتاب کو نمازوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور مہینے کی خاتمے پر یعنی روزے رکھنے کے بعد عیدگاہوں میں جا کر اللہ اکبر کا ترانہ گاتے خوشی اور مسرت کے یہ جو ہے نا ساتھ یہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر، یہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، یہ پوری بمع 6 تکبیرات کے، یہ تو خیر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، بارہا آپ نے پڑھی ہوگی نماز وہاں کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تقویٰ آتا ہے انسان کے اندر۔ پھر روزہ جو ہے یہ گناہوں سے جو ہے نا گناہوں سے بچنے یعنی گناہوں کی ڈھال ہے روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، یعنی انسان یا روزہ دار خاص طور پہ متعدد گناہ جو ہیں ان سے محفوظ رہتے۔ روزہ انسان کو غیبت، دیکھنا یہ اخلاقی جو قباحت ہیں کہ جو ہے نا غیبت، چغلی، جھوٹ، حرام خوری اور بدکاری سے بچاتا ہے۔ اب جو ان چیزوں سے بچتا نہیں ہے تو اس والے سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ماس پاس بھوک پیاس سے کچھ ملتا نہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے بچتے نہیں۔ اب ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء، لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر برائی اور بے حیائی تو اس کا مطلب ان کی اصلاحات اپنے ٹھکانے نہیں لگ رہی۔ تو جو لوگ ان چیزوں سے بچتے ہیں جن کا میں نے نام لیا، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت، چغلی، بغض، حسد، حرام خوری، یا جو کچھ ہمارے اندر جو اخلاقی اور معاشرتی برائیاں پائی جاتی ہیں تو ان سے باز نہیں آتے، تو پھر وہاں پہ انسان کو گویا کہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ علماء کا کام ہے۔ پھر ہر گھر کے اندر ہر جو ہے نا گھر کا انچارج ہے، بڑا ہے، وہ مکلف ہے اس بات کا کہ اپنے گھر والوں کو اس طرح اچھائی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس طرح کی باتیں گھر کے اندر اس کا تکرار ہونا چاہیے، تب بات بنتی ہے۔ نہیں تو کسی کو دیکھیں نا انسان بے خیال میں کچھ سے کچھ کرتا رہتا ہے، تنبیہ ساتھ جاری نہ ہو، دوسرے کو باور نہ کرایا جائے، یہ کہا نہ جائے بھائی کس ٹیگ کے اوپر چل، تو پھر یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ پھر اس کے اندر یعنی روزے کی وجہ سے انسان کے اندر نفس ضبط نفس جیسی جو ہے نا وہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے انسان، اس کو نفسانی خواہشات ان کے اوپر کنٹرول کرنا، خواہشات کی پیچھے نہ چلنا، جو خواہشات نفسانی کو جھٹک دینا، یہ بھی روزے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، آپ کا قول ہے کہ نفس انسانی کا خاصہ کہ اگر اس کی ایک ناجائز خواہش پوری کر دی جائے تو پھر وہ دوسری کے لیے آسماں مارتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نفس کو ڈھیل ہی نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اس کے معاشرتی اور طبی فائد بھی بے حساب ہیں، یعنی طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو بسیارخوری وغیرہ، تو اکثر اوقات انسان زیادہ کھانے پینے سے بہت دیکھیں نا، کئی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی کھانا کم کھائیں، لوگوں کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، شوگر ہے، فلاں ہے، بلڈ پریشر ہے، تو یہ چیزیں زیادہ گویا کہ بار بار کھانے سے، آپ نمکین چیزیں زیادہ، پھر یا شوگر جو ہے چینی زیادہ استعمال کرنے سے، یہ چیزیں گویا کہ بہت ساری بیماریاں، اور روزہ ان کے لیے بڑا اب ایک طرح کا وہ تریاق ہے ان بیماریوں کا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور روزے کے جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا بے تحاشا فائدے ہیں جو ان گنت ہیں، ابھی انشاءاللہ اگلے
مرحلے پہ جب ہم پہنچیں گے اس طرح کے جو ٹاپکس اور آگے آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بات آگے بڑھائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی اگلی جو حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی آپ اس کے اوپر نظر دہرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کا جو عنوان لا یعنی باتوں کو ترک کرنا حسن اسلام ہے۔ تو ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے حسن اسلام کی ایک علامت یہ ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کر دے۔ یعنی لایانی فضول، یہ لوگ جو آج کل کا مزاح ہے، آپ دیکھیں یہ سہولت آج کل کیبل کی کس کے گھر میں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے۔ یہ تو کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا اب شاد و نادر ہی کوئی گھر ہو جہاں پہ یہ کیبل کے کمالات نہیں ہیں۔ میرا با چینل کے وہاں دیکھیں کس طرح لایانی گفتگو کس انداز میں ہوتی ہے، خاص طور پہ جو جن کو وہ تھیٹر یا کیا کہا جاتا ہے، وہاں پہ کس طرح کی نیلی لفنگی اور اس لچر قسم کی زبانیں استعمال ہوتی ہیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے۔ یعنی بعض لوگ اس طرح بھی کہ بھائی کسی کے اوپر طنز کر کے ٹیڑھی میڑھی بات کر کے فضول قسم کی تو یا ہنسائے، اس طرح گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنی معیشت بہتر بنا ہے، ان کا رزق یعنی اس طرح کی باتوں سے ان کا رزق وابستہ ہو جاتا ہے، عجیب ہے۔ تو گویا کہ یعنی انسان اس دنیا میں کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے کہ وہ ایک پل ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اللہ نے دیکھیں نا یہ جو زبان دی ہے، ذرا یہ زبان جن کی نہیں ہے نا، بات نہیں کر سکتے، اشارے کنائے سے پھر وہاں پہ پھر دیکھیں نا اس کی قدر و قیمت سامنے آتی ہے۔ پھر خدا نخواستہ جو دماغی لحاظ سے یعنی صلاحیتیں، دماغی جو صلاحیتیں جن کو حواس خمسہ کہا جائے، یہ چھوڑ پھر انسان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اتنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بجائے پھر آپ قرآن جی کی تلاوت کریں، اچھی باتیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر وہ پھر تو گویا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا شب و روز آپ کے گویا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی نبی کی سنت مطہرہ کی یعنی اطاعت و فرما برداری ہے۔ ادروائز جو ہے نا پھر کہ وہ انسان اپنا وقت ضائع کرے ان فضول باتوں میں، یا جس طریقے آپ ہمارے وہ شادی بیاہ کے جب معاملات آگے ہوتے ہیں یا کس طرح سے ہمارا اجتماع وہاں پہ گویا کہ کس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ گویا کہ لاجانی قسم کی باتیں ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو میں دوسروں کو ہنسنا ہنسانا، اس طرح دوسروں میں نمایاں بننا، یہ بھی ایک طرح سے یہ یعنی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس انسان جو ہے نا اس دنیا میں کس کے لیے بھیجا گیا، اللہ نے بھیجا ہے عمل کے لیے، یعنی ایسا عمل جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح مضمر ہو۔ انسان کی زندگی جو ہے یہ نہایت مختصر ہے، قیامت والے دن دیکھیں نا پھر آپ کافی افسوس ملے گا، کہے گا یا اللہ اگر دنیا میں بھیج دے تو پھر میں ایک لمحہ بھی تیری یاد سے غافل نہ ہوں، فلاں فلاں کام کروں، اللہ کے تیرے راستے میں انفاق کروں فلاں۔ اب جب ہے تو نہ ابھی زکوٰۃ کے والے سے بات کی، باقی دیگر جو ہے نا تو یہ اس طرف نہیں آئے گا۔ تو ابھی اس لیے چونکہ وہاں یہی ہے نا، وہ جہان دیکھا نہیں تو دیکھ کے اگر دیکھیں نا تو یہ جہان دیکھے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذات کے اوپر آپ کا ایمان ہے تو اس کے امپارٹینس تو اب ظاہر آپ کے سامنے ہو کہ بھائی یہ دوزخ یہ ہے جنت، تو پھر وہ ادھر کوئی دیکھا تو آپ جائیں گے۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کی جو زندگی مختصر ہے اور اس کو ایک محدود جو ہے نا فرصت عمل وہ دستیاب ہے، اگر اسے لایانی اور فضول باتوں میں صرف کر دے گا تو اس محدود مدت میں اس کے یعنی اعمال میں کمی واقع ہوگی جو اس کی زندگی سنوارنے اور اس کی آخرت کو کامیاب بنانے مفید ہو۔ اس لیے یعنی
عقل اور فہم جسے کہا جاتا ہے، یعنی عقل کا تقاضا ہے کہ آدمی ان باتوں سے اعتراض کرے جو غیر مفید اور غیر ضروری ہو، خواہ ان کا تعلق افعال سے ہو یا عمل سے. یعنی کسی وقت انسان یعنی بات نہیں کرتا تو یعنی کام کے اندر مصروف ہو جاتا ہے. دیکھیں نا یعنی کام ہی ہے، بڑے بڑے اجتماع لوگ منعقد کرتے ہیں، یہ بھی کوئی کام ہے کہ پھر وہاں پہ کتوں کو لڑایا جاتا ہے اور بٹیروں کو لڑایا جاتا ہے. اچھا پھر اور پتہ نہیں، تو اس طرح جانوروں کو لڑانا یہ اسلام اس بات کی کوئی اجازت نہیں تھا. ماسوا اس کے کہ آپ گھوڑوں کو لڑائیں یا وہ حربی نقطۂ نظر سے، تو اب ان کی صورتیں بھی تو بدل گئی ہیں. اب وہ چیز بھی نہیں رہی کہ بھائی آپ گھوڑے دوڑائیں وہ مشین، تو اب نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں. اس والے سے آپ کا ٹائم سپینڈ ہو، خرچ ہو، جس میں آپ کی خواہش کہ ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے یا کوئی اس طرح سے، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے والے سے اگر آپ کسی اس شغل میں اس کام میں لگ رہے ہیں تو وہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، وہ آپ کی نیت ہر لحاظ سے آپ کو اجر و ثواب ہی ہے. تو خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں یعنی دیگر کسی معاملے میں مشہور ہو جانا، تو یہ جن کی تفصیلات میں نے ابھی بتائیں، کبھی کتے لڑائیں، کبھی بٹیر لڑائیں، کبھی اور جانوروں کو لڑائیں، تو یہ یعنی وقت کا ضیاع ہے. تو اس والے سے انسان کے ضروری ہے کہ ان امور کو انجام دینے میں اپنی صلاحیت اور وقت کو صرف کرے جن میں اس کی معاش اور یعنی معاد کی اصلاح ہو. معاش یعنی اس کا رزق ہے. اگر یہ رزق کے لیے کھیت کے اندر کام کرتا ہے تو یہ بھی اجر و ثواب ہے. پڑھ رہا ہے، مثلا آپ طالب علم ہیں، آپ کا بلکہ آپ کا جہاد یہی ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو میں نے ابتداً جب میں نے کلاس لی تھی تو آپ لوگوں کو حدیث پاک کے والے سے کلیئر کیا تھا کہ الا کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیت. اللہ کے خبر تھا یعنی تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور جو کچھ اس کی نگہبانی میں ہے اس سے متعلق اس کی باز پرس ہوگی. آپ کے پاس یہ قیمتی وقت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 1 گھنٹہ جو آپ نے اسلامک اسٹڈیز کے دینا، 1 گھنٹہ دوسرے کسی سبجیکٹ کو دینا، 1 گھنٹہ، تو اس سے اگر آپ صرف نظر کریں گے تو گویا آپ نے خیانت کی. تو پھر وہ بھی ایک حدیث پاک آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث من کن فیہ منافقا خالصا، کہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں، یا پھر ایک حدیث میں 4تھی چیز بھی شامل ہے، اس کی بات نہیں کریں. اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان. ایک اس کے اندر ایک حدیث سے ایک روایت میں یہ بھی کہ اذا خاصم فجر. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ اگر آپ نے وہ گھنٹہ ادھر نہ دیا تو آپ نے خیانت کرے. ادھر آپ کا نہیں تو یہ لجانی بات تو نہیں ہے. ادھر آپ کچھ سن رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، آپ اسی مقصد کے لیے گھر سے یونیورسٹی آتے ہیں، کالج آتے ہیں. اگر آپ نے ادھر گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے گپ شپ میں وقت ضائع کر دیا تو آپ نے خسارے کا سودا کیا، گھر والوں کو بھی دھوکہ دیا اور اپنی ذات کو بھی دھوکہ دیا، قوم کو دھوکہ دیا، ملک کو دھوکہ دیا. اسی کل کہاں آپ کے ہاتھ میں جب سرٹیفکیٹ آئے، آپ نے بھرپور ٹائم اس سبجیکٹ کو دیا نہیں ہے، وہ چیزیں آپ نے سیکھی نہیں ہیں، اس منصب کے اوپر آپ بیٹھ گئے، مثلا آپ کوئی الیکٹریکل کے یا جس شعبے کے ہیں، وہ کام آپ کو ایکوریٹ صحیح آتا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے ادھر؟ تو وہاں پہ آپ نے خیانت کی. تو جس فیلڈ میں آپ گویا کہ اگر آپ کسان ہیں، کھیت کے اندر کام کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ کے نبی نے محنت کی اہمیت کی وجہ سے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، وہ آپ کی عبادت بھی ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے جو ہیں رزق حلال کے لیے محنت کرنے میں ہیں. تو آپ کی یہ محنت بھی ہے، یہ آپ کا جو عمل ہے یعنی تعلیم، اس کی فضیلت بھی ہے. اس قدر فضیلت کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ جب کوئی طالب علم کی طلب کے لیے یعنی گھر سے نکلتا ہے تو یعنی اس کی شان کیا ہوتی ہے کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں پاؤں، اور یہاں تک کہ سمندر کے اندر رہنے والی جو مچھلیاں ہیں وہ اس کے لیے اس پر درود بھیجتی ہیں. تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی. تو اس والے سے جو کچھ آپ سن رہے ہیں اس کے اوپر عمل کیا کریں، جو ہے نا اپنا وقت ضائع نہ کریں لجانی باتیں، یا جس طرح یہ یونیورسٹی کے بسا اوقات یہ آپ واقف تو ہیں نہیں ہیں، ماحول کس طرح کا ہوتا ہے، یعنی گروپ کی صورت میں وہ بنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کس طرح کی گپیں یعنی کبھی کس کو ڈسکس کر رہے ہیں، کبھی کس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی اس کے اندر بغض بھی ہے،
کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، غیبت بھی ہے، ساری چیزوں کو خام خواہ، اور یہ اس طرح خام خواہ کسی کی بات زیر بحث لانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں جی اسلام میں بالکل۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ لاجانی باتوں کو ترک کرنا یہ حسن اسلام ہے۔ تو بات آگے بڑھ رہی تھی کہ انسان جو ہے یا معاش میں، یعنی معاش کی فکر میں رہے یا علم کی فکر میں رہے یا اعمال صالحہ کی فکر میں رہے، تو گویا کہ جو پازیٹیو کام کرنے کے اس کی طرف انسان کا رجحان رہے، تو یہ جو ہے نا اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ سامنے آتا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی اور اس کا حسن لاجانی اور فضول باتوں کا ترک کر دینا ہے۔ اگلی حدیث پاک، اب ہم تیزی سے آگے لیٹ ہو رہے ہیں، تو حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ آپ یہ دیکھیں یہ حدیث پاک، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرام کس قدر وہ جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ وہ فطری بات ہے جو انسان کی فطرت چاہ رہی ہے، یہ اس لیے ہم کہتے ہیں نا اسلام جو ہے، ہم کیا کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے اسلام دین فطرت۔ فطرت جس بات کا تعلق اللہ، یعنی اسلام ہمیں وہی کچھ عطا کر رہا کہ اللہ کے نبی جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور قیامت پر، تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر، فلیقل پاس چاہیے کہ وہ خیر کی بات اولیسمت یا خاموش رہے، چپ رہے۔ ومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور روز آخر پر جو شخص ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، تو کیا کرے، وہ اپنے پڑوسی کی کا اکرام کرے، عزت کرے، یعنی پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور اللہ اور روز آخرت پر یعنی جو شخص ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کیا کرے، فلیکرم ضیفہ، وہ اکرام کرے، عزت کرے، توقیر کرے، کس کی، مہمان کی۔ تو اس حدیث پاک آپ نے وہ پہلے پڑھا ہے نا، یہ وہ جو ہے نا ایمان کی، مومنین کی وہ صفات، تو جو ہے نا مومنین کی اس حدیث مبارکہ میں جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ، نمبر 1 کہ جو اللہ اور رسول، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان جو شخص ایمان رکھتا ہو، وہ یا تو خیر کی بات کہے یا چپ رہے، کیونکہ فضول گفتگو اور شر کی بات سے چپ رہنا افضل ہے۔ ابھی میں نے یہ گزشتہ حدیث میں دیکھا نا، یہ بات آپ ہو چکی ہیں آپ سے، لاجانی باتیں کرنا، دوسروں کو ہنسنا ہنسانا، پھر اگر وہ جو بات کرنا غیبت، اور پھر یہ من کان فل یقل خیر، اگر اسی بات کو یعنی حدیث کے اسی حصے کو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر ولیصمت، یہاں تک اسی کو ذرا ہم پلے باندھ لیں، ذرا ہماری سوسائٹی کے اندر کسی طرح کا کوئی یہ جو فتنہ فساد جھگڑا یا مختلف جو شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ کبھی ہو، یعنی ہر زبان سے نکلنے والی جو ہے نا بات دوسرے کے فیور میں ہو، ٹھیک ہے نا، دوسرے کو خوش کر دینے والی بات، بڑے یعنی اس کو سلام کرے، اس کی خیر خواہی چاہے، یعنی اس کی عزت اور توقیر والے الفاظ اس کی زبان سے نکلیں، اس کی جو ہے نا ہرزہ رسائی نہ ہو، پھر اس کو جو ہے نا یعنی اس طرح کی وہ بات زبان سے نہ کرے جس سے اس کی دل آزاری ہو، یا جس سے وہ دیکھے نا کوئی فتنہ فساد وہ شر پیدا ہونے کی کوئی صورت ہو، تو گویا کہ اچھی بات کرے، بری بات نہ کرے، چپ رہے، چپ رہے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا یا چپ رہے تو پھر بھی باتیں یعنی وہ، تو گھر کے اندر ذرا دیکھ لیں آپ اکثر میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان کے جھگڑے اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک نے کوئی تلخ سخت بات کہہ دی، دوسرا اس سے بڑھ جاتا ہے، سمجھیں، اگر بیوی تکڑی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یا مالی لحاظ سے یا کسی حسب و نسب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ پڑ جاتی ہے، پھر خامن کو وہ یہ پسپائے، تو اگر پھر دونوں برابر یعنی
ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ الفاظ کے تیر برسانا شروع کر دیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اولاد کے اوپر بڑے اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. یعنی ان کی آپس کی جو ہے نا الفاظ کا تبادلہ، اچھائی کے یعنی اچھے الفاظ کے برعکس اگر اس کے مقابلے میں کوئی وہ جو خاتون خانہ جو ہے وہ چپ رہے، یا اگر ایک طرف سے وہ جو ہے اس طرح الفاظ سخت قسم کے وہ ان کی اس طرح سے تیر اندازی ہو رہی، تو دوسرا چپ کر جائے، پھر ہی بات آگے نہیں بڑھتی. تو اس طرح گویا کہ اسلام جو ہے اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ انسان کو چاہیے کوئی بھی فرد ہو، دوسرے کے بارے میں اگر کوئی بات زبان سے نکالے تو خیر والے کلمات نکالے، کلمات خیر بھی نکالے، تو نہیں تو کیا ہو چپ رہے. تو اس سے بہت سارے مسائل حل کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم فلیکرم جارہ. تو اس والے سے پڑوسی، یہ یہودی کا آپ اگر میں ایم اے والوں کو یہاں پہ دیکھیں نا، یہ تو ہمارا اسلام، یہ تو قیامت تک کے لیے اب یہ دین اللہ نے اس کا پسندیدہ دین ڈکلیئر کیا. قیامت اللہ کے نبی فرمایا اب اسی دین کے اوپر وقوع پذیر ہو، قائم ہو، کوئی نیا دین کوئی نیا نبی نہیں آئے. لیکن یہودی بھی عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، یہودیوں کی تعلیمات بھی یہ تو پڑوسی کی عزت کا، یعنی اس کے کسی چیز کا لالچ نہ کا، نہ اس کے بیل کا، نہ اس کے گدھے کا. یہ بڑی تفصیلات ہیں. یعنی یہ یہودیوں کی جو کتاب ہے مقدس دینی ادب ہے تورات اور تالمود، اس میں یہ باتیں یہ موسوی احکام عشرہ میں اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً اسی طرح کی تعلیمات. تو اب اسلام تو اور مزید ان چیزوں کے اوپر تاکید کرتا ہے. ایون یہ کہ اللہ کے نبی نے اس حد تک تاکید فرمائی کہ جبریل امین نے یعنی مجھے پڑوسی کے حوالے سے اس قدر تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اگلا حکم جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ یہ ہوگا کہ پڑوسی بھی آپ کی وراثت میں حقدار. تو ہم پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس پڑوسی کی دل آزاری میں ہم کوئی یعنی کسر چھوڑتے نہیں الا ماشاء اللہ. جو اچھے لوگ ہیں وہ تو ان کی بات ہے نہیں، وہ اپنی ذات سے بڑھ کے دوسروں کو یعنی اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، پریارٹی دیتے ہیں. یعنی ایون یہ کہ اللہ کے نبی کا فرمان گرامی اس حد تک ہے کہ آپ جب کوئی سالن پکائیں یعنی اس کی بھی مہمان ہے، اس کی تو اس کا جو ہوتا ہے نا وہ اس کی خوشبو، اس کو جب تڑکا لگتا ہے تو اس کی خوشبو اگر اس طرح کی ہوگی دو چار گھروں کے اندر اس کی خوشبو وہاں تک پہنچے تو آپ کے اخلاقی لحاظ سے لازم ٹھہرتا ہے کہ وہاں تک آپ سالن بچائیں. اور یہ اچھا کلچر ہے. آپ دیکھیں جس پڑوس محلے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں آپ اپنے سالن اس کی طرف، وہ اپنا سالن آپ کی طرف. تو گویا کہ ہر گھر کے اندر میں کہا کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ دیکھیں نا 3-4 ورائٹیاں آ گئیں. یہ 1-2-4 گھرانے ایک دوسرے کو اشیاء کا تبادلہ کریں نا، رات کا آپ کے گھر ایک کھانا پک رہا ہے، اس برکت کی وجہ سے آپ کے گھر 3-4 سالن آ گئے. تو پھر دیکھیں نا اس کے اندر یہ کتنا خوبصورت کلچر ہے. اور اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آ جائے، اگلی جو بات آ رہی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. تو اگر وہ مہمان کہیں اگر کلچر یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، تکلیف نہیں دیتے، وہ آپ کا خیال آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تحفہ بھیج رہا ہے، آپ اس کو تحفہ بھیج رہے ہیں، چاہے سالن کی صورت میں کسی بھی صورت میں. تو اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو اس کے یعنی اس کلچر سے آپ کے گھر میں 3-4 سالن تو وہ سمجھے گا اپنا مہمان کہ شاید یہ صاحب خانہ نے میرے لیے اتنا کچھ کر دیا، حالانکہ وہ کیا ہے، وہ اڑوس پڑوس کی برکت ہے. تو یہ ہے یعنی مثالی جس کو کہا جاتا ہے کہ مثالی جو ہے نا کنبہ، خاندان، پڑوس، یہ بات ہو رہی تھی. دوسرا یہ کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت و اکرام کرو، ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے، بلکہ اس کے دکھ درد میں یعنی پڑوسی کے دکھ درد میں شریک ہو، ان کی خوشی کو اپنی خوشی اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف تصور کریں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں بن سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو. لیکن یہ روایت پھر
ابھی میں نے جو باتیں کی تو اس میں آپ دیکھیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کوئی رشتہ دار پڑوسی ہو تو وہ تو دور حقوق ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی رشتہ دار پڑوسی نہ بھی ہو تو جو آپ کا پڑوس ہے کسی وقت دور، یعنی اپنا رشتہ دار جو آپ کا رشتہ دار ہے تو قریبی رشتہ ہے لیکن اس کی رہائش دور ہے، یہ اس وقت یہ جو آپ کے دکھ درد مشکل وقت میں آپ کا جو یعنی رشتہ دار نہیں ہے صرف پڑوسی ہے، تو یہ آپ کے جو ہے نا یعنی مشکل معاملات میں ان یعنی جو آپ کے ان رشتوں سے بڑھ کے یہ کام آتے ہیں، اور پریکٹیکل یہ ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی صورت حال ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے پڑوسی بھی اچھے ہیں، ہم ان کے حق میں اچھے ہیں، وہ ہمارے حق میں اسی طرح ہے۔ ہمیں ایون یہ کہ جب کبھی یہاں ہفتہ 10 دن کہیں چھٹی چلے جائیں ہمیں تالے تک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس حد تک ہے یعنی ایک دوسرے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، یہ ہے بات میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ ہے دین فطر ہے، اسی چیز کی اسلام نے ہمیں تلقین دی۔ تیسری یہ کہ اپنے مہمان کی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کرے، مہمان کی آرام کا خیال کرے، ان کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کھانے پینے کا انتظام کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے کو یعنی دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوکے ہوں، یعنی خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھائیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی نے یہ کام کیا تھا، اللہ کے نبی کو اپنا نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیا، تو رات کو دیکھے نا تھا کچھ نہیں، بیوی نے یہی کام کیا کہ اگر جو ہے نا بچوں کو کھلاؤں خود کھاؤں تو یا آپ کو تو مہمان کے لیے کچھ نہیں، تو اب مہمان کے یعنی وہ سیر ہو کے کھانا، ہم یہ اس کی حکمت یہ اختیار کریں گے کہ میں چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دوں گی، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو زبان سے آواز نکالتے جائیں اس طرح کہ جس طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی کھاتا رہے گا، تو اس طرح اس کا پیٹ بھر جائے گا، تو ہم بچوں کو بلا پھلا کے جو ہے نا بلا پھسلا کے وہ سلا دوں گی میں بچوں کو، تو آپ یہ ٹیکنیک اختیار کرنا، تو اس تاکہ یہ جو مہمان ہے یہ کھانا اس کے لیے جو ہے نا وہ سیر ہو کے کھانا کھا سکے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ یعنی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ ان کے یہ ابھی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو یہ آیت اس شخصیت کے ہاتھ میں ہوتی۔ صبح جب وہ دیکھیں نا اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے تو اللہ کے نبی یعنی مسکرا کے ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ رات کا جو آپ کا عمل تھا اللہ کو اس قدر پسند آئے کہ اللہ نے آپ کے بارے میں یہ حکم نازل فرما دیا۔ تو اسی والے سے حدیث میں ایمان باللہ اور بالیوم الآخر کا ذکر کرتے ایمان کے درجوں کا ذکر، یہ جو ابھی میں نے اس کا معنی یہ کہ جو شخص کامل مومن بننا چاہتا ہے تو اس کی لازمی ہے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور اسی طرح جو شخص کامل مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہر حال میں ہر وقت یہ لازمی ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور اسی طرح اگر کوئی بات کرنی ہے تو اچھی اور فائدہ مند بات کرے، بے فائدہ کلام نہ کرے بلکہ خاموش رہے، کیونکہ اس سے بہت بڑے اس کے اندر حکمت ہیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کا پورا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ چلیں گے اگلی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔